ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائے، ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائیں، اسی امید پر تھامے ہوئے ہیں آس کی ڈوری، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن ایئر بخی پروٹیسٹ۔ یہ پروگرام البخی آرگنائزیشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک آن لائن پروٹیسٹ ہے جنت البخی کی ری بیلڈ کے لیے، جنت البخی کی دوبارہ تعمیر کے لیے۔ یہ ایک آن لائن پروٹیسٹ آپ کی خدمت میں البخی آرگنائزیشن کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ہمارا آن لائن احتجاج ہے جو ہم ہر سال سعودی عربیہ ایمبیسی کے سامنے اور دلی میں پروٹیسٹ کرتے تھے، چونکہ اس سال کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت بلاک ہے اور لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ اس سال آن لائن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں کئی ایک لوگ آن لائن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جس کی تفصیلات آپ کو ہمارے میزبان جناب سید علی طاہر عابدی بتائیں گے۔ جناب سید علی طاہر عابدی جو 25 برس سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، ای ٹی وی نیٹ ورک، ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز، نیشنل جیوگرافی، law-etl-news.com، CDJ لاء جرنل سے وابستہ رہے۔ 2013 سے ایک میگزین جوڈیشل کویسٹ پبلش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ آن لائن احتجاجی پروگرام بخی آرگنائزیشن حیدرآباد انڈین چیپٹر کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ممتاز ذاکر اہل بیت محترم اصغر آفندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ جناب مرزا کوثر علی بیگ عرف کوثر پیدل زوار ہیں، مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ ممتاز ذاکر اہل بیت ہمارے ساتھ ہیں، مولانا کے ساتھ میر رضا علی سہیل مداح اہل بیت حیدرآباد کے معروف نوجوان شاعر، ان کے ساتھ محترم مولانا مرزا عمار علی بیگ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور سید علی حسین زیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو آل انڈیا بخی آرگنائزیشن نیو دہلی کی جانب سے اس آرگنائزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ قبرستان جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں واقع ہے، اس عظیم قبرستان کے انہدام کی تاریخ اور اس انہدام کے واقعے کے ساتھ اسلامی دنیا کا کیا رد عمل رہا، اس کے متعلق ہم گزارش کر رہے ہیں ممتاز ذاکر اہل بیت مولانا کامران حیدر صاحب سے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا کامران حیدر صاحب۔ حضرین السلام علیکم۔ واقع جنت البقیع جو اسلام کا ایک عظیم سانحہ ہے، 1925 عیسوی میں
محمد بن عبد الوہاب اور اس کے نجدی سعودی قبیلے کے ہاتھوں یہ انہدام ہوا. اس کی تاریخ کے جو تانے بانے ملتے ہیں جا کر وہ 7ویں صدی ہجری میں وہابیوں کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ملتے ہیں. دنیا اسلام کو یہ فاسد نظریہ ابن تیمیہ نے دیا تھا کہ مزارات پہ گنبد نہیں ہونے چاہیے، انہیں ڈھا دینا چاہیے. اس کے بعد اس نے یہ کتاب لکھی صراط مستقیم، اس میں اس کو لکھا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابن قیم آئے جو علامہ ابن قیم کے نام سے اس کے شاگرد جو اس کی ذریت معنوی ہے، اس نے زاد المعاد میں اس کا اظہار کیا کہ مزارات کو ڈھا دینا چاہیے، گنبدوں کو ڈھا دینا چاہیے. تو یہ 7ویں صدی ہجری سے نعرہ بلند ہوا تھا، لیکن اس کا عملی جامہ اس وقت پہنایا گیا جب یہودیوں کے ہاتھوں سعودی حکومت کی بنیاد پڑی، اور سعودی نجدی جو حاجیوں کے قزاق تھے اور حاجیوں کا پیسہ لوٹ لیا کرتے تھے، ان لٹوروں کو برطانیہ اور امریکہ نے مل کر کے اس شرط پہ حکومت دی کہ وہ یہودیوں اور سامراجیوں کے ایجنڈے کو پورا کریں گے. جو کام یہود و نصارہ کو کرنا ہے وہ کام ان سے لیا جائے گا، اور اس شرط پر انہیں حکومت ملی. اور چنانچہ جنت البقیع وہ قبرستان کے جس میں اسلام کی سربراہ شخصیات، مقدسات اور ان کے مزارات کہ جو اپنے اندر معنوی اور روحانی کشش رکھتے تھے، جنہیں دیکھنے کے لیے اقطاع عالم سے مسلمان حج و عمرہ کے بہانے وہاں زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. تو اس کشش کے ذریعے دلوں میں جو ولولہ پیدا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے محبت کا جو جوش و خروش تھا عام مسلمانوں میں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، تو ان کے دلوں سے اس عظمت کو ختم کرنے کے لیے اور ان مزارات مقدسہ کی جو عظمت رفتہ ہے اس کو قصہ پارینہ بنانے کے لیے یہودیوں کے ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے، یہودی طریقہ کار کو عمل میں لاتے ہوئے 1925 میں یہ واقعہ عمل میں آیا، یہ سانح عمل میں آیا، یہ علمیہ ہوا کہ مزارات مقدسہ کو ڈھایا گیا. اس کے لیے پہلے تو جیسے اطلاع ہندوستان میں پہنچی کہ مزارات ڈھائے جانے والے ہیں، تو علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا شوکت علی گوہر اور محمد علی جوہر، یہ دونوں بھائی، سید سلیمان ندوی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب اور رشید رضا مصری جو مصر کے بہت بڑے مفسر ہیں، یہ سب کے سب وہاں پہنچے. اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے حمید بن بلحید سے گفتگو کی جو وہاں کا گورنر تھا، وہاں کا کنگ تھا، بادشاہ تھا. اس سے جو بات چیت ہوئی تو اس میں یہ وعدہ ہوا کہ نہیں، مزارات نہیں توڑے جائیں گے. لیکن اس کے بعد میں پھر اس پر گفتگو ہوئی کہ مزارات توڑنے کا مقصد کیا ہے، تو ایک حدیث پیش کی گئی. اصل میں عالم اسلام میں ریشہ دوانیاں پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی حدیث اور آیت کو اپنے غلط نظریات پہ فٹ کر کے لوگ جو ہے اس واقعے کو روبہ عمل لاتے ہیں، جس میں سے وہابیوں نے مزارات مقدسہ کے انہدام کے لیے صحیح مسلم کتاب الجنائز کے ایک باب کی ایک روایت جو حدیث ابی الحیاج کے نام سے مشہور ہے، اس کا سہارا لیا اور لے کر کے کہا کہ معاذ اللہ، مولا علی نے ابی الحیاج سے کہا ابی الحیاج جہاں جاؤ اور وہاں دیکھو کہ قبر اونچی ہے تو اسے توڑ دو. چنانچہ وہ حدیث یہ ہے کہ لا تعدو تمثالا الا تنستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. یہ باب ہے، باب تسویۃ القبر اذا رفعت، یہ باب کا نام ہے. اس حدیث سے سوء استفادہ کیا گیا کہ بھائی مولا علی نے کہا ابی الحیاج سے کہ جاؤ قبروں کو توڑ دو، حالانکہ وہاں قبریں توڑنے کا جو تصویر قبر پہ نظر آئے مٹا دو اور قبر کو برابر کر دو. یعنی قبر بہت اونچی ہے تو اسے برابر کیا جائے، توڑا نہیں جائے. اگر تصویر کے معنی توڑنا ہوتا تو تصویر تو بالعرض ہوتا، وہ بالعرض نہیں ہے. اس کے لیے خود علماء اہل سنت نے ایسے کہ مخالفت میں یہ بیان دیا ہے.
تو یہ حدیث ابو الحیاج کا سہارا لیا گیا، اس کا بیج بویا تھا ابن تیمیہ نے، اس کو پروان چڑھایا ابن قیم نے، اور یہود و نصارہ کی ملی بھگت سے جو حکومت عمل میں آئی، سعودی حکومت جو دراصل اصل میں جو ہے سعودی اور یہودی ایک سکے کے دو رخ ہیں، تو لہذا سعودی حکومت نے اس نظریے کو عملی جامہ پہنایا اور اس حدیث کے ذریعے سے اس واقعے کو عمل میں لایا اور مزارات کو منہدم کرنے کے لیے اعلان کیا۔ اور اس اعلان کے بعد جب یہاں سے علماء گئے تو پھر ان سے گفتگو ہوئی۔ مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے مناظرے کا چیلنج کیا کہ وہ مناظرے کے لیے تیار ہیں کہ مزارات مقدسہ نہیں ڈھائے جائیں گے۔ نہ صرف مزارات مقدسہ بلکہ مقابر کے ساتھ ایک لفظ ہے معاصر، مقابر بھی ڈھائے گئے، معاصر بھی ڈھائے گئے۔ معاصر کا مطلب یہ ہوتا کہ جہاں پر جو چیزیں تبرکاً عمارت بنائی گئی، جس کو تبرک کی حیثیت دی گئی ہے، اسے بھی توڑ دیا جائے۔ جیسے سرکار دو عالم کے جہاں دندان مبارک شہید ہوئے تو اسے مسجد ثنایا، وہاں مسجد بنائی گئی، اسے مسجد ثنایا کہا گیا۔ جہاں سورہ مائدہ نازل ہوئی جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حالت رکوع میں انگشتری دینے کا ذکر ہے، وہ مسجد، اس کو مسجد مائدہ کہتے ہیں جہاں پر یہ سورہ نازل ہوا۔ تو نہ صرف یہ کہ مقابر توڑے گئے بلکہ اس حدیث کے ذریعے اس حدیث کو بہانہ بنا کر مسجدوں کو بھی توڑا گیا۔ مسجد فاطمہ ہے اسے بھی توڑا گیا اور دیگر مساجد کو توڑا گیا۔ مسجد مینارتین مسجد مینارتین کو توڑا گیا۔ تو اگر یہ مسئلہ یہ تھا کہ بھئی قبر اونچی ہے توڑ دی جائے، اس کے ذریعے اگر حدیث کو بہانہ بنا کر کے یہ لوگ عمل کر رہے تھے تو مسجدوں کو توڑنے کا کیا معنی ہے؟ اور جو مسجد کو توڑ دے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو سعودیوں کے اسلام پہ کوسچن مارک ہوتا ہے کہ بھئی تم مسلمان کیسے، پہلے اسلام کا ثبوت دو کہ تم مسلمان ہو، تمہارے پاس اسلام واقعی ہے۔ اس کے لیے وہاں علماء نے ایک بات پیش کی تھی، میں ضرور اسے پیش کروں گا۔ علماء نے کہا تھا کہ بھئی حرمین تمام عالم اسلام کا سرمایہ ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ایک قبیلے کی حکومت نہیں ہونی چاہیے بلکہ خادم حرمین کے طور پر عالمی اسلام کے تمام فرقوں کے نمائندوں کو وہاں خادم حرمین کا جو ہے خدمت کا موقع دیا جائے، انہیں منصب دیا جائے، اور یہ سب کی ملکیت ہے اور یہ سب کی پراپرٹی ہے، سب اس کے خدمت گزار ہے، اور کوئی واقعہ جو مجموعی طور پہ عمل میں لایا جائے تو اس کے لیے عالم اسلام سے مشاورت کی جائے۔ تو بغیر عالم اسلام کی مشاورت کے، بغیر فرقوں کے نمائندوں کی گفتگو کے اس واقعے کو عمل میں لانا خلاف اسلام ہے، اور اس کے ذریعے حدیث کے ذریعے جھوٹا سہارا لینا خلاف اسلام ہے۔ اس پر علماء اہل سنت نے کافی احتجاج کیا، مگر وہاں پر جب گفتگو ہوئی تو علماء اہل حدیث میں رشید رضا مصری نے نجدیوں کی تائید کی اور شیخ بلہید کی تائید کی، اور شیخ بلہید نے یہ کہا کہ تم لوگ حامان اور فرعون سے بدتر کافر ہو جو تم لوگ قبروں کی پرستش کرتے ہو۔ اس پر آپس میں خوب لڑائی ہوئی، اور مولانا عبد القیوم قادری صاحب نے تاریخ نجد حجاز میں لکھا ہے کہ تقریباً 30,000 سنی وہاں پر مارے گئے اس بارے میں کہ مزارات مقدسہ کو شہید نہ کیا جائے، اور جو شیعہ تھے وہ تو حوالی اور اطراف کے رہنے والے، ان کی جان کو بڑا خطرہ تھا۔ اس میں یہ دراصل عالمی اسلام کے دل میں خنجر گھونپا گیا تھا، اور اس میں سب کی روحیں مزمحل ہوئی تھیں اور سب کی روحوں کو صدمہ جاکا پہنچا تھا۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ عرب وعدہ خلافی نہیں کرتے مشہور ہے، مگر ان کے پاس عربی حمیت بھی نہیں تھی کہ انہوں نے یہاں کے ہندوستان کے وفد سے وعدہ کیا کہ ہم مزارات نہیں توڑیں گے، مگر مزارات کو توڑ دیا، اور مزارات کو توڑ کر عربی حمیت کے خلاف بھی ثبوت دیا اور اپنی جاہلیت کا بھی ثبوت دیا، اپنے خلاف اسلام عمل کا بھی ثبوت دیا، اپنے مسلمان نہ ہونے کا بھی ثبوت دیا، یہودیوں کا ایجنٹ ہونے کا بھی ثبوت دیا، نصارہ اور جو ہے نصارہ کی وعدوں کی تکمیل کا بھی ثبوت دیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے تو یہ پورا واقعہ جو دام جنت البقیع کا ہے، جس میں شہادت سیدہ کونین، شہزادی کونین، شہادت آپ کی اتنی عظیم ہے، کیا کچھ کم تھا کہ اس پر ظلم یہ ڈھایا گیا کہ شہزادی کا مزار توڑا گیا؟ وہ امام حسن جنہیں زہر دیا گیا تھا، اس امام حسن کے مزار کو توڑا گیا۔ امام جعفر صادق ہے، امام محمد باقر ہے، امام زین العابدین ہے، ان تمام ائمہ اہل بیت کے مقابر کو توڑا گیا ہے، اور حضرت حمزہ کا مزار شہید ہوا ہے، اور
دیگر افراد کا مزارات توڑے گئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو عالم اسلام کا دل تھا اس میں خنجر مارا گیا. اس کی جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے تمہیداً رکھی، ابن تیمیہ ابن قیم سے لے کر کے عبد السعود تک آتی ہے، شاہ سعود تک آتی ہے، کہ جو یہودیوں کا نمائندہ تھا. اور اس کے ذریعے اب آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پر جب پیٹرول ڈالر آیا ہے تو اس کے بعد مولویوں کا ضمیر خریدا گیا، اور اس کے بعد سعودیوں کی تائید میں کتابیں چھپنے لگی، کتابیں آنے لگی، اور ان کے نظریے پھلنے پھولنے لگے، اور عام مزارات کے خلاف بھی یہ لوگ لکھنے لگے، بولنے لگے. اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آج کے اس ماحول میں جو گھٹن میں ہم لوگ جی رہے ہیں، عالم اسلام خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے. اس پر مجھے بہت حیرت ہے. اگر کہیں پر کسی مسلمان کی قبر کو کوئی کافر توہین کرتا ہے تو اس پہ سب چیخ اٹھتے ہیں، مگر وہ نام کے مسلمان جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت کے مزارات کی توہین کی ہے، رسول اللہ کے وفادار صحابہ اور رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کا مزار شہید کیا، اس پر بھی خاموش. اہل بیت کے مزارات شہید کیے گئے، اس پر بھی خاموش. یہ خاموشی سن 61 ہجری کی طرح ہے. سن 61 ہجری میں کربلا برپا ہو گئی، مسلمان خاموش رہا، مگر رد عمل آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، کہ پھر اس رد عمل میں ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن گیا. اور اس جنت البقیع پہ آج جو خاموش ہیں تو آج بھی مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے. لہٰذا جنت البقیع کے لیے کھڑے ہو جائیے، ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہو جائیے، سعودیوں کے مقابل میں کھڑے ہو جائیے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. آج تو بات کھل کر کے سامنے آ گئی. اتنا کھلنے کے بعد بھی اگر سب خاموش رہیں گے تو عزیزان گرامی، قدرت کا جو رد عمل ہوگا اس رد عمل میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیوں کہ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستھی کا. میں اپنی اس گفتگو کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ ممتاز ذاکر اہل بیت مولانا کامران حیدر صاحب سے انہدام جنت البقیع کی تاریخ اور اس کے ساتھ اسلامی دنیا کے رد عمل پر سیر حاصل گفتگو سماعت فرما رہے تھے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت ممتاز ذاکر اہل بیت مولانا اصغر آفندی صاحب سے کہ جنت البقیع کے متعلق احترام قبور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ارشادات اور کیا آیات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں گے. گزارش کر رہا ہوں مولانا اصغر آفندی صاحب قبلہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین کو میری جانب سے سلام عرض کرتا ہوں میں. ناظرین، ابھی آپ نے مولانا مولوی کامران حیدر صاحب قبلہ سے تفصیل سنی ہے انہدام جنت البقیع کے واقعے کی. میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ جب اس سانحے کے متعلق امت میں گفتگو ہوتی ہے تو ایک جواب دیا جاتا ہے کہ اسلام میں قبر بنانے کی ممانعت ہے. یہ جملے کو آپ غور کریں کہ اکثر دینی مباحث میں، مذاکروں میں، نشستوں میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اسلام میں اجازت ہے، اسلام میں ممانعت ہے، اسلام یہ کہتا ہے. تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اسلام یہ کہتا ہے تو اسلام سے مراد آپ نے کیا لیا ہے؟ اسلام کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اور واضح کر دوں، کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، کسی بھی صحابی کا کتنے ہی وہ جلیل قدر کیوں نہ ہو، ان کا کہا ہوا کیا امت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ اسلام کا کہنا ہے؟ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اسلام کہنے کا مطلب کیا ہے، اسلام سے مراد کیا ہے. ایک حدیث ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا آخری وقت میں، انی تاریک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، اور ہمارے لیے حکم دیا اس میں کہ تم ان سے متمسک رہنا تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ. اب یہاں پر جو رسول اللہ نے کہا فی کم، تو یہ کم میں مخاطب کون ہے؟ تمام امت آ گئی بشمول صحابہ کے. تو یہ طے کر دیا رسول اللہ نے کہ یہ دو ہیں ہادی اور تمام امت کو ان سے ہدایت لینی ہے.
تو جب یہ کہا جائے کہ اسلام نے کہا تو یا تو قرآن سے کوئی آیت دیں آپ، یا پھر اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی امام کا کوئی ارشاد دیں، یا حدیث رسول دیں آپ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حدیث کی بات آئے گی، اقوال کی بات آئے گی، جیسے ابھی مولانا نے بتایا کہ مولا علی کے نام سے ایک حدیث کو استعمال کیا گیا اس واقعے میں اور وہ غلط استعمال کیا گیا، تو یہاں پر پھر ایک قانون رسول اللہ کا کام آتا ہے۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ آنے والے واقعات کیا ہوں گے، امت کیا کرے گی، اسی لیے کہہ دیا کہ ہماری احادیث اور اقوال میں اگر تم تضاد پاؤ تو قرآن کے سامنے لاؤ، اور قرآن کی مخالفت میں وہ حدیث نظر آئے تو دیوار پہ مار دو۔ اب یہ قانون سے استفادہ کرتے ہوئے میں گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات اور میں روشن کر دوں تمہیداً، وہ بھی ضروری ہے۔ جب میں نے یہ حدیث سنائی تو ظاہر سی بات ہے کہ سبھی جانتے ہیں، ناظرین جو سن رہے ہیں اور جو یہاں حاضر ہیں، کہ امت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے، بلکہ حدیث یوں ہے کہ میں اللہ کی کتاب اور میری سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول نے یہ کہا کہ میں اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب اس میں اختلاف آیا تو ہم رسول اللہ نے جو ایک قانون ہمیں دیا تھا حدیث کی صحت کو سمجھنے کے لیے، تو اس قانون کا استعمال کرتا ہوں میں۔ ہم قرآن کے سامنے لا کر دیکھیں گے کہ کون سی حدیث معتبر ہے، جو مطابقت جس حدیث کی نظر آ جائے قرآن میں اس کو ہم حق مان لیں گے۔ تو اب یہاں دو حدیثیں، ایک جگہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، اور ایک حدیث یہ ہے کہ قرآن اور میری سنت۔ اب میں جب قرآن کو دیکھنے لگا تو سورہ فاطر کی آیت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بندوں میں سے کچھ بندوں کو مصطفیٰ کیا اور انہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ قرآن کے ساتھ کچھ افراد کا ذکر ہے، نہ کہ کسی عمل کا ذکر ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، یہ مستند نظر آتی ہے قرآن کی روشنی میں۔ اور جہاں افراد کی بات آئی تو یہ کہا اللہ نے نستفینا، یعنی مصطفیٰ کیا، تو یہ مصطفیٰ بندوں کا ذکر ہے۔ اب ہم آئے اصل گفتگو پر کہ قبر بنانا یا قبروں پہ جانا یہ درست ہے یا نہیں ہے اسلام میں۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ قرآن میں کہیں اگر ذکر ہے کہ قبر نہیں بنانی ہے تو اس کا کوئی حوالہ دے دے ہمیں، جو آج تک 1400 سال میں دیا تو نہیں گیا، کیونکہ قرآن تو ایک ہے اور اس میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں قبر بنانے کی ممانعت ہو۔ اب میں ایک ایسی آیت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کر چکی ہے اسی سیشن کے سلسلے میں، لیکن صرف کیونکہ مقصد ہے کہ اس کا جواب دیا جائے تو میں دے رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں اس بات کو کہ جس آیت سے استفادہ کر کے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، اور وہی آیت جواب بنتی ہے، سہارا بنتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے رسول سے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُومَ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَهُمْ مَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ میں اس آیت کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ایک مثال دوں گا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ اس بستی میں فلاں شخص کو سلام نہیں کرنا، تو از خود اس میں اجازت مل گئی کہ باقی تمام لوگوں کو تم سلام کرنا۔ تو جہاں ممانعت میں تخصیص آئی ہے تو باقی کے لیے اجازت بھی یہیں شامل ہو گئی۔ اب یہاں مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا ان کو سلام نہیں کرنا اور باقی سب کو سلام کرنا، یہ جملہ اضافی کہلائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ فاسق ہیں، تو ان کی قبروں پر آپ نہ جائیں، لا تقوم علی قبرہ، قبروں پہ کھڑے مت رہیں۔ تو اب اس کی ضد کیا ہوئی کہ فاسقین کی قبروں پہ نہیں جانا ہے، مومنین کی قبروں پہ جانا ہے، اور جانا ہے تو کھڑے رہنا ہے۔ اب ایک بڑا سوال یہاں پر، یہ اللہ کا کلام ہے، کھڑے رہنے سے مراد کیا ہے؟ اگر خالی آپ کھڑے ہیں تو یہ ایک عبث کام ہوا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب قبر سے آپ کلام بھی کر سکتے ہیں، ان کے حق میں فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک سوال بہت اہم کہ بعد رسول ہمیں دین لینا ہے آل نبی سے، اور یہ ہمارے ہادی ہیں، حدیث ثقلین سے یہ بات ثابت ہو گئی۔
اب ایک اور حدیث ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے رسول نے جب یہ کہا ہے کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کیا حسین سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو سکتا ہے کہ جو دین کا حصہ نہ ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ 4 مصروں کا سہارا نہیں لے رہا ہوں، وہ بات تو مکمل ہو جاتی اگر ان کے اشعار سے ہم استفادہ کریں۔ تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا دین است حسین دی پناہ ہست حسین، یہاں تو مسئلہ ہی مکمل ہو گیا تھا۔ نہیں، لیکن میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں اشعار سے نہیں بلکہ آیات سے اور حدیث سے۔ جب تمام امت یہ مانتی ہے کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اب حسین سے کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل سرزد ہو ہی نہیں سکتا جو خلاف دین ہو۔ اب ہم تاریخ کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ 28 رجب کو جب آپ نے ترک وطن کیا سن 60 ہجری، تو آپ قبر رسول پر گئے ہیں۔ آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ قبروں پہ جانا صحیح ہے۔ آپ جنت البقیع گئے ہیں، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر گئے، اپنی ماں کی قبر پر گئے ہیں۔ اچھا، صرف گئے نہیں ہیں بلکہ وہاں جا کر آپ نے کلام کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ طے کر دیا حسین نے، کیونکہ حسین چلے تھے دین کی حفاظت کے لیے، تو پہلے ہی مسئلے کی حفاظت کر دی آغاز میں کہ آج کے بعد جو قبروں پہ جائے گا وہ حسینی ہوگا اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ یزیدی ہوگا۔ تو میں خواجہ اجمیری کے 4 مصروں کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ آپ نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی نست حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ میں ایک جملہ اس پر کہہ کر تمام کر رہا ہوں۔ قبلہ محترم کامران حیدر صاحب موجود ہیں محفل میں، جسارت کر رہا ہوں کہ اس پر ایک اعتراض جو ہوا اس کا بھی جواب دے دوں تاکہ یہ روشن ہو جائے کہ جو عارفین ہوتے ہیں دین کے، وہ ایسے اشعار کہتے ہیں، وہ حقیقت کو جانتے ہیں اور وہی قبروں کی اہمیت کو بھی انہوں نے جو ہے ظاہر کیا۔ آج ان کے چاہنے والے بھی قبروں کی عظمت اور اہمیت اور احترام کے قائل ہیں۔ اس میں کہا تھا خواجہ اجمیری نے کہ دین است حسین دین پناہ است حسین۔ پہلی منزل پہ جب کہہ دیا خواجہ نے کہ حسین دین ہے، تو پھر یہ کہنا کہ دی پناہ است حسین، اس کے کیا معنی ہوئے؟ حسین حسین کی پناہ میں ہے یہ لیں گے ہم؟ نہیں، وہ عارف تھے، وہ دین جانتے تھے، اسلام جانتے تھے۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ دین ہے 2، ایک ہے فروع دین، ایک ہے اصول دین۔ تو اصول دین کی حیثیت سے خواجہ نے کہہ دیا دین است حسین، اور فروع دین کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں دی پناہ است حسین، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قم، یہ سب پناہ ہے، حسین کی پناہ میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں مداح اہل بیت جناب میر رضا علی سہیل اور جناب کوثر علی بیگ المعروف پیدل زوار سے کہ وہ دونوں حضرات نے 2018 میں عراق اور سعودی عرب کی سرحدوں پر جا کر انہدام جنت البقیع کے خلاف جو احتجاج کیا، اس احتجاج میں انہوں نے کیا تجربات حاصل کیے اور ان کے اپنے تاثرات کیا ہیں، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مداح اہل بیت جناب میر رضا علی سہیل اور جناب مرزا کوثر علی بیگ المعروف پیدل زوار۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرے ساتھ میرے برادر عزیز جناب کوثر صاحب پیدل زوار اور میں، یہ ہم دونوں کے نصیب میں ایک چھوٹی سی خدمت تھی جو بطفیل پنجتن پاک اور شہزادی کونین کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارے لیے شرف تھا یہ اس ناچیز کو بھی اس خدمت کا موقع ملا کہ جس دن بھی انہدام جنت البقیع کا کوئی پروٹیسٹ ہوا، اور اس ذیل میں مجھے سب سے پہلے یہ بھی ایک چیز واضح کر دوں، اور جس میں خود ایک ہمارے مولانا کامران حیدر صاحب کے تعمیل حکم میں
जो मेरे मकबूल 4 मिसरे हैं, जिसकी तरफ से ही मुझे समझे ये शरफ़ हासिल हुआ है कि इस जन्नतुल बखी के जो भी काम थे उसी में मुझे खिदमत करने का मौका मिल रहा है। पहले 4 मिसरों से मैं आपको वाज़े करा दूं कि मैं इस बज़्म में कैसा शामिल हुआ। कि 4 मिसरे यूँ थे कि हमारे हाल पर नज़र करम सरकार फरमाएं, हमारे हाल पर नज़र करम सरकार फरमाएं, कहीं ऐसा ना हो दिल में तमन्ना लेके मर जाएं, कहीं ऐसा ना हो दिल में तमन्ना लेके मर जाएं, इसी उम्मीद पर थामे हुए हैं आस की डोरी, इसी उम्मीद पर थामे हुए हैं आस की डोरी, बखी तामीर हो और उसके हम मजदूर कहलाएं, बखी तामीर हो और उसके हम मजदूर कहलाएं। ये 4 मिसरे मैंने शिकागो USA में उन्हीं की ख्वाहिश पर पेश किए थे। उसी के बाद से मुझे हमारे बरादर अजीज़ शफीक भाई का हुक्म मिला कि सोहेल भाई ये 4 मिसरों को मज़दूर कहलाए हैं, जो आप तो आइए मज़दूरी करेंगे, तो आप करबला मोहल्ला तशरीफ़ ले आइए ताकि इस सिलसिले में हम कुछ खिदमत अंजाम देंगे। तो ये भी शहज़ादी का करम था, उन्हीं का तुफ़ैल था कि मैं उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ताईद शहज़ादी कौनैन से करबला पहुँचा। मैं और पैदल ज़व्वार हमारे कौसर भाई वहाँ पर जो भी हमारे खिदमत थे, शहज़ादी जो हमसे लेना चाहते कि तमाम हरम मुबारक में ये सभी बैनर्स हम लोग चस्पा किए हैं। और उन बैनर्स को देख के लोग को ये याद आया कि ये किस तरीके के बैनर्स है। वो लोग वहाँ के खादिम, वहाँ के लोग ये पूछ रहे थे कि ये आप लोग किस सिलसिले में लगा रहे हैं। तो हमको उनको बताना पड़ा कि 8 शव्वाल को इनेदाम जन्नतुल बखी के एक जो प्रोग्राम होता है उसी सिलसिले में हम लोग लगा रहे हैं। और फिर वहाँ से ये हुआ था 2018 में, और उसके बाद फिर 2019 में फिर जब 8 शव्वाल का मौका आया और जब इस खिदमत का मौका आया तो मेरे बरादर अजीज़ जनाब अली ज़ैदी साहब, जनाब कौसर साहब, और मेरे साथ शरफ़ ये भी था कि हमारे मौलाना असगर फंदी साहब भी थे, कामरान हैदर साहब भी थे। तो हम लोग सब मिलकर दिल्ली गए जंतर मंतर, और वहाँ पर भी ये हमारे खिदमत थे कि उसके प्रोटेस्ट में भी हम लोग शामिल थे 2019 में। तो ये जो खिदमत थे शहज़ादी कौनैन ने हमसे लिए हैं। अब इसके आगे आप हमारे पैदल ज़व्वार कौसर भाई से कुछ और अल्फाज़ समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम या आली मदद। सामीन इकराम, मैं कोई मुखर्रिर नहीं हूँ, ना कोई शायर हूँ। मैं प्रैक्टिकली एक छोटा सा अदना सा एक बखी का खादिम हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस मौका मिला था कि 2018 में सोहेल साहब के साथ करबला मौला में इराक़ और सऊदी के बॉर्डर पे जो सालाना एहतजाज होता है बखी का, उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। और शहज़ादी उसने हमको इस मौके दिया था और हम लोग गए थे वहाँ पर। अमेरिका के चैप्टर के भी बखी के लोग आए हुए थे, हम लोग भी थे, और इराक़ी लोग हर साल जाते हैं वहाँ पर और वह एहतजाज करते हैं। और 2018 में हमको मौका मिला था और बड़ा ही बहुत ही यादगार साल रहा वो। और 2019 में जंतर मंतर पे दिल्ली में यह सब ज़ाकिरीन और अली भाई, सोहेल भाई, सारे लोग थे, वहाँ पर भी हम लोग एहतजाज किए। और आज 2020 में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक स्टूडियो में हम एक बंद मुकाम पे यही सालाना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं तो एक छोटा सा अदना सा खादिम हूँ, ये ज़ाकिरीन की तकारीर के बाद मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन एक हाज़िर इमाम से दस्ता गुजारिश है, इस प्रोटेस्ट को हमारा याना ये सालाना प्रोटेस्ट सालाना को बहुत हो चुका, अब बखी के लिए बस आप अब ज़हूर जल्द फरमाएँ और हमें सोहेल भाई के जो अशार है वो मज़दूर बनाकर बखी पे बुलाए और हमको जल्द से जल्द बखी की तामीर की जो बखी ऑर्गेनाइजेशन UN से फ़ाइट कर रही है, कामयाबी की खुशखबरी भी सुनाए तो बहुत हम शुक्रगुज़ार रहेंगे। बस इजाज़त दीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرد. پیر رضا علی سہیل صاحب اور جناب مرزا کوثر علی بیگ المعروف پیدل زوار اپنے تاثرات کا اظہار فرما رہے تھے. اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم سید علی حسین زیدی صاحب سے کہ وہ اپنے ان تاثرات کا اظہار فرمائیں جس میں انہوں نے خون کے ذریعے دستخط لینے کی ایک مہم چلائی تھی گزشتہ برس 2019 میں شہر ولایہ علی و حیدرآباد سے. جناب علی حسین زیدی صاحب نے تعمیر جنت البقیع کی ڈیمانڈ یا اس کے سلسلے میں ایک پیٹیشن انہوں نے بنوائی تھی, اس پر خون کے ذریعے دستخط لینے کی ایک مہم چلائی تھی اس کے متعلق, اور دہلی میں ایک احتجاج ہوا تھا اس کے متعلق محترم علی حسین زیدی صاحب اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آل انڈیا بقیع آرگنائزیشن حیدرآباد چیپٹر سے کا نمائندہ سید علی حسین زیدی بات کر رہا ہوں, بیان دے رہا ہوں کہ 2019 میں ہم لوگ 8 شوال کے دن دلی میں جو پروٹیسٹ ہوتا تھا, پہلے سے وہاں پہ پروگرام ہوتے تھے, لیکن حسینی آرگنائزیشن کے اشتراک میں 2019 میں بقیع آرگنائزیشن اور حسینی آرگنائزیشن کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا جنتر منتر پہ. حیدرآباد سے تقریباً 14 لوگ نمائندگی کرے ہمارے ساتھ چلے تھے. یہاں سے حیدرآباد سے دلی گئے, جناب اس میں کامران حیدر صاحب ہے اور اصغر افندی صاحب, علمدار رضوی صاحب اور مجاہد حسین ظفر صاحب, تنویر آغا خراسانی صاحب اور دیگر حضرات, سہیل صاحب اور کوثر صاحب, شبیر صاحب تھے, اور امریکہ سے شفیق بدر صاحب بھی آئے تھے, امریکہ سے نمائندگی کر رہے تھے, اور رضا صاحب جو ہے وہاں کے جو کوارڈینیٹر ہے دلی کے, جو انڈیا کے جو سیکریٹری ہے, وہ پورا آرگنائز کیے تھے وہاں پہ, اور بہت اچھا پروٹیسٹ ہم نے وہاں پہ مظاہرہ کیا تھا, احتجاجی مظاہرہ کیا تھا, اور حیدرآباد کی نمائندگی ماشاءاللہ واضح اس میں دیکھنے میں آئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے محرم اور سفر میں ہم لوگوں نے کیمپین کیا تھا, یہ سائننگ کیمپیننگ جو ہمارے انڈیا کی جو حکومت ہے, ہندوستان کی حکومت کو پیش کرنے کے لیے ان کے پاس دے کے, اور وہاں سے پھر سعودی عرب کی حکومت کو جو ہے یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے کہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ان کے پروٹیسٹ کو پہنچانے کے لیے ایک سائننگ کیمپیننگ کیے تھے, جس میں تقریباً 14,000 لوگوں نے ماشاءاللہ حیدرآباد سے جو ہے اپنے خون سے اس فارموں پہ دستخط کی. اور چونکہ وہاں پہ دلی میں جو ہے جب تک یہ محرم ختم ہوا, دلی میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا تھا CAA کا اور NRC کا, اس کا سلسلہ رہا. پھر وہ جیسا ہی ختم ہوا اس کے بعد میں لاک ڈاؤن, جب ہم اپائنٹمنٹ لینے لیے تک جو ہے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا یہاں پہ, تو پورے 6 مہینے تقریباً جو ہے ہم اسی میں نکل گئے اور پہنچا نہیں سکے. لیکن انشاءاللہ پوری ہماری کوشش ہے, جان توڑ کے جو ہے یہ خالی جانے نہیں دیں گے اس کو, اور اس کو جو ہے حکومت تک پہنچائیں گے تاکہ سعودی حکومت پہ جو ہے یہ اس کی بات پہنچ سکے. اور حیدرآباد میں کافی اچھا اس کا جو ہے رسپانس رہا, کافی مومنین جو ہے آگے آئے اس کے دستخط کی جو مہم تھی اس کے اندر. صرف حیدرآباد میں ہی میں نہیں بلکہ بنگلور میں اور مچھلی پٹنم میں, نگرم وغیرہ میں ہر جگہ اس کا جو ہے سائننگ کیمپیننگ کا جو ہے پروگرام ہوا. ماشاءاللہ کافی مومنین نے اسے جو ہے سراہا اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا, اپنے خون سے وہ فارموں پہ دستخط کر کے ہمیں پہنچایا ہے. انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ چیز جو ہے حکومت ہندوستان تک پہنچائے, اور وہاں سے وہ آواز جو ہے سعودی ملونوں کے تک وہاں تک پہنچے, ان کے سماعت تک پہنچائیں گے, تاکہ جو ہے انہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسے مزاروں کو اور وہاں کے جو ہے ہیریٹیج کو جو ڈسٹرائے کر رہے ہیں اس کے کم سے کم وہ جو اب بچے ہیں اسے نہ مٹائیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کی جو ہے تعمیر نو کے لیے بھی ہم کافی اس کے UN میں اور ہر جگہ امریکہ کی ایمبیسیوں میں اور ہر جگہ سے جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبول ہو اور امام زمانہ جو ہے اسے قبول کرے, اور ہم جو ہے جب آواز دے جب تعمیر کے لیے, تو ہم سب مل کے انشاءاللہ جیسے یہاں پہ سب مل کے ہم بیٹھے ہیں آج
اس کے غم میں اور اس کے پروٹیسٹ میں انشاءاللہ ایسے ہی سب مل کے انشاءاللہ امام زمانہ کے ساتھ تعمیر نو جنت البقیع میں انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے اور تعمیر کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سید علی حسین زیدی صاحب آل انڈیا بقیع آرگنائزیشن انڈین چیپٹر نئی دلی کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی خدمات اور اپنے تاثرات کا اظہار فرما رہے تھے. ناظرین، جنت البقیع کے انہدام اور اس کی تعمیر نو کے سلسلے میں اس آن لائن احتجاجی پروگرام کے سوالات و جوابات سیگمنٹ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ابھی جناب سید علی حسین زیدی صاحب اپنے سوال مولانا کامران حیدر صاحب سے کریں گے. جناب علی حسین زیدی صاحب. میں مولانا کامران حیدر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ قبور کے تعلق سے وہابی جو چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک حدیث بتا دیجئے بخاری میں یا صحیح مسلم میں ساستہ میں اگر کوئی حدیث ہے کہ قبور پہ عمارتیں بنانا اور قبور کو جو ہے اونچا کرنا اور جا کے وہاں پہ جو ہے منتیں مانگنا اور دعائیں مانگنا، فاتحہ پڑھنا، یہ سب چیزیں اگر بتائے تو وہ چیلنج کر رہے ہیں آج کل کہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ لوگ اوپن چیلنج کر رہے ہیں کوئی بتانے کے لیے. تو میں یہ سوال مولانا سے کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں یا اپنے شیعہ کتب میں اس تعلق سے کوئی ایسی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت اگر اس میں ہے اس زمین میں تو آپ اس میں روشنی ڈالیں خدمت. عزیز من، یہ جو سوشل میڈیا پہ سوال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سوالات کو قائم کرنے کے بجائے اگر ڈائریکٹ جو ہے ہمیں علماء سعودی عرب یا سعودی نظریات کے ماننے والے افراد ڈیبیٹ کا چیلنج کرتے ہیں تو مشترکہ پلیٹ فارم پر گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس دلائل ہیں. اور یہ عہد تابعین میں صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تابعین کے دور میں ہی جو ہے گنبد وغیرہ سب بن چکے تھے. اور ائمہ اربعہ کا زمانہ گزرا، جو سواد اعظم کے ائمہ اربعہ ہیں، ان کے دور میں بھی یہ تمام مزارات پہ گنبد موجود تھے. تو ائمہ اربعہ نے اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا. اہل سنت کے حنفی، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی، چاروں کا فتویٰ جو ہے اس کے انہدام پہ نہیں ہے. یہ تو ابن تیمیہ سے شروع ہوا. اب رہی بات ہماری دلیل کیا ہے، تو ہماری دلیل تو وہی ہے کہ جو یہ جو سعودی جس حدیث کو دلیل بنائے ہیں، جس حدیث سے دلیل بنا رہے ہیں مزار کے توڑنے کی، وہی حدیث ہمارے لیے سند رکھتی ہے. کہ جو لوگ جو حدیث لائے ہیں کہ امیر المومنین نے جو ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابی الحیات سے کہا لا تدعو تمثالا الا تمسہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ جہاں قبر پہ تصویر نظر آئے اسے مٹا دو اور جہاں قبر اونچی ہے اسے برابر کر دو. یعنی قبر زیادہ اونچی نہ ہو، کم اونچی ہو، برابر کر دو. اب یہ حدیث جو ہے پہلے تو اسی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حدیث میں یہ ہے کہ قبر توڑنا نہیں ہوتا. یہ تھا کہ یہودیوں کی قبریں تصاویر کے ساتھ بہت اونچی ہوا کرتی تھی. تو مولا نے کہا یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، وہ تصویر ہٹا دو اور قبر کو تھوڑا کم کر دو، برابر کرو، ڈھانا مت. تو یہ قبر کوہان کی شکل میں ہونا اور چوکور شکل میں ہونا، یہ تو خود علماء اہل سنت کے پاس اس کی دلیل موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو حدیث لائے ہیں اس حدیث سے ہی ثابت ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اپنے موضوع پر توڑنے کے سلسلے میں نہیں، اس کا غلط مطلب لیا گیا. اب رہی بات اس میں کہ یہ مزارات بنانا وغیرہ، گنبد وغیرہ بنانا، تو اس کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے، لنتخذ علیہم مسجدہ. اس کا آخری فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے، لنتخذ علیہم مسجدہ، سورہ کہف کی 21ویں آیت کی تفسیر میں جتنے بھی علماء اہل سنت کی تفسیریں جو میرے پاس موجود ہیں، تفسیر کشاف ہے، تفسیر بیضاوی ہے، فخر الدین رازی تفسیر کبیر، یہ 3 تفسیریں تو میرے پاس موجود ہیں جس کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ صاف طور پہ انہوں نے دیا ہے کہ اصحاب کہف کا جہاں پر غار تھا اور جہاں اصحاب کہف آرام کر رہے ہیں، برکت کے لیے وہاں پر مسجد بنائی جائے. تو لوگوں نے کہا کہ پالنے والے کیوں نہ اصحاب کہف کے مقام پر ہم مسجد بنا لیں. تو اس کے سلسلے میں علامہ کشاف نے لکھا کہ ان اصحاب قبر کے بازو میں مسجد بنانا برکت کے لیے جائز ہے.
اور اس پر عمارت بنانا جائز ہے، تو ان قبروں پر عمارت بنانے کے سلسلے میں 6 صدی ہجری میں علامہ کشاف نے لکھ دیا، فخر الدین رازی جن کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے انہوں نے لکھ دیا، سعودیوں کے ساتھ نہ تو حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ رازی ہے، نہ کشاف ہے، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی محدث ہے، تو یہ ان کی اپنی تبازات ہے۔ ان کو دلیل پیش کرنا چاہیے کہ قبر توڑنے پہ دلیل کیا ہے، ان کو دلیل پیش کرنا چاہیے کہ گنبد نہیں بنانے پہ دلیل کیا ہے۔ ہمارے پاس تو ساری دلیلیں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ۔ یہ جو فاتحہ پڑھنا اور وہاں سے منتیں مانگنا اور وہاں سے دعائیں مانگنا، اللہ دیکھیے یہ جو دعائیں مانگنا، اس کے بارے میں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، صرف اللہ سے مانگا جائے اور قبور پہ جا کے دعائیں مانگنا جو ہے جائز نہیں ہے جی۔ اس لیے قبور کی اتنی اہمیت وہ لوگ بتاتے نہیں، وہ تو مر گئے، وہ تو چلے گئے، آپ جائیے جنت البقیع پہ جائیے، آپ وہاں پہ بھی جو ہے آپ کو جو ہے جانے نہیں دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ لوگ مر گئے، یہاں جا کے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی۔ تو اس شہید جو ہے ہم بتاتے زندہ رہتا ہے اور ان سے دعائیں مانگے جا سکتی ہے، کیا وہ آپ ان سے کلیئر کرے؟ یہ بات بالکل صاف ہے کہ کسی بندے کو خدا سمجھ کے مانگنا شرک ہے۔ کوئی ایک شخص بھی عالم اسلام کا ایسا نہیں ہے جو اہل قبور سے جو ہے شفاعت کا طلبگار ہے اور آپ کے جو دعاؤں کا طلبگار ہے یا ان کا توسل کا طلبگار ہے یا ان سے استعانت کا طلبگار ہے مدد کا، تو وہ بندہ سمجھ کر ہی مانگتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ایک بات 2 جملوں میں واضح کر دوں کہ یہ جو سعودی کہتے ہیں انہی کے زمین سے، سعودی عرب کے، بلکہ مکہ المکرمہ کے سب سے بڑے مفتی ان کے زمانے میں مفتی شیخ زین الدین دہلان تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی التوسل، کتاب التوسل لکھی تھی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں واضح کیا، جس کا اردو ترجمہ علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب دہلوی نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ اسی دور میں جب یہ سوالات قائم ہوئے تھے تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ زین الدین دہلانی نے کہا کہ بزرگان دین سے، صاحبان مزار سے، چاہے وہ صحابہ ہو، اہل بیت ہو، جو بھی جس سے بھی وہ استعانت طلب کی جا رہی ہے، شفاعت طلب کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں شرک نہیں ہوتی ہے، اس کا اسلامی ثبوت موجود ہے۔ اور اسی کے لیے اس سے بہت پہلے 7ویں صدی ہجری میں علامہ تقی الدین سبکی تھے، جنہوں نے شفاء السقام کتاب لکھی اور اس میں جو ہے بزرگان دین کے مزارات پر فاتحہ خوانی کرنا اور ان سے استعانت طلب کرنا، ان کا توسل دینا، اس کو انہوں نے 7ویں صدی ہجری میں جب ابن تیمیہ نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ مدینہ کا سفر کرنا ناجائز ہے، مزارات کی زیارت ناجائز ہے، اسی زمانے میں اس کے جواب میں علامہ تقی الدین سبکی نے جواب دیا تھا، جس کا اردو ترجمہ بھی پاکستان سے ہو چکا ہے۔ اگر اجازت ہو آپ کے؟ بالکل بالکل۔ ابھی قبلہ نے جیسے وضاحت کی ہے کہ ہم قبروں پر جاتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اللہ مان کر نہیں مانگتے، تو ایک تجربہ میں تمام سے کہوں گا جو مخالف ہے کہ وہ کر کے دیکھیں، کہ خاص طور پہ ہماری قوم یعنی حیدر کرار، کہ ان میں عورتیں، بوڑھے، بچے، علماء، جوہلا، عوام، خواص، سب کے ساتھ ایک تجربہ ہمیشہ گزرا ہے، جتنے یہاں موجود ہیں یہ بھی گزر چکے ہیں اس تجربے سے اور گزرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم جاتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، اور منت مانگتے ہیں، کوئی بھی منت کہ مولا میرا یہ کام ہو جائے، میرا بچہ پاس ہو جائے۔ جیسے ہی بچہ پاس ہوتا ہے زبان پہ ایک فقرہ آتا ہے آپ کے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے مانگا تھا مولا سے، شکر اللہ کا ادا کر رہے ہیں، یہ بتا دیا آپ نے اپنی زبان سے کہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ آئیے ناظرین، سوالات و جوابات کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں مولانا مرزا عمار علی بیگ صاحب سے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ شہزادی کونین کی فضائل و مصائب آپ حضرات کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ یہ 4 مصرے عرض کیا ہے کہ حقیقتاً یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں، حقیقتاً یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں، کہ اس کا نور جو مل جائے پھر جواب نہیں، اسے نہیں کوئی خدشہ غروب ہونے کا، چراغ ماتم سرور ہے آفتاب نہیں، چراغ ماتم سرور ہے آفتاب نہیں۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا مرزا عمار علی بیگ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ فضائل شہزادی کونین اور مصائب شہزادی کونین آپ حضرت کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल ख़ुरैशिय्यिल हाशिमी व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल हदीसिल क़ुदसी लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं कुछ ग़राइज़ पेश करूँ आप हज़रात की खिदमत में, आज की मुनासिबत के अतबार से, इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के अतबार से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़ौज़ शरीफ की खिदमत में, और उसके बाद आलम इस्लाम के तमाम मुमिनीन व मुमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात की खिदमत में कि इस मौके पर मैं कुछ मालूमात आप हज़रात की खिदमत पेश करना चाहता हूँ। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप थोड़ा सा गौर करें इस हदीस के सिलसिले में, तो फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये हम लोग तर्जुमा कर लेते हैं। दरहाली के आप तर्जुमे पे गौर करेंगे अरबी इबारत के अतबार से, तो हदीस में रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा तो बज़ातुम मिन्नी। एक हदीस में बेज़ा भी आया, कहते हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। फ़ातिमा तो यानी फ़ातिमा बज़ातु टुकड़ा है, मिन्नी मुझसे, यानी मुझसे टुकड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी फजीलत, जितने भी फ़ज़ाइल और कमालात के हामिल हमारे आपके सरकार रसालत माप हैं, वो तमाम फ़ज़ाइल तो तमाम फ़ज़ाइल तमाम इबादत ताआत, चाहे वो किसी भी एतबार से रसूल खुदा के जिन जिन अच्छाइयों को आप गिनवा सकते हैं, वो तमाम अच्छाइयों के एक टुकड़ा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। और मैंने जिस हदीस करीमा को अपना सरनामा कलाम करार दिया है, वो हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला का कलाम होता है, मफ़हूम अल्लाह का होता है, लेकिन कलाम जो है रसूल खुदा के हुआ करते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने शफ़ फरमाया, लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक, ए नबी अगर आप ना होते तो मैं अफ़लाक को पैदा ना करता। बल्कि हदीस कुदसी यहीं पर नहीं रुकी, आगे बढ़ के फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लौला अली लमा ख़लक़तुका, ए मेरे हबीब अगर ये अली को खल्क़ करना ना होता तो मैं आपको भी खल्क़ ना करता। और ये हदीस यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि आगे भी अल्लाह ने फरमाया कि लौला फ़ातिमा लमा ख़लक़तुकुमा, अगर फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात को खल्क़ करना मकसूद ना होता तो मैं ए अली, ए रसूल, मैं तुम्हें भी खल्क़ ना करता। पता चला कि मरकज़ खिलक़त इमामत और नबूवत का नाम फ़ातिमा ज़हरा सलाम, और एक वाहिद बेटी है कि जो अपने बाप की भी माँ है। ये एजाज़ सिर्फ और सिर्फ जनाब सैयदा को हासिल है। तारीख में कोई बेटी को नहीं कहा गया कि उम्मे अबीहा, यानी सिर्फ एक ज़ात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि जिसके लिए कहा गया है कि ये जो है उम्मे अबीहा हैं, यानी अपने बाप की माँ हैं। क्यों कहा गया, वजह क्या थी? बहरहाल ये वजूहात बहुत सारी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों के लिए तासुरात रखती है, जो ख्याल अपने औलाद का माँ रखती है, जो दर्द अपने दिल में माँ रखती है, उस तरह का दर्द, उस तरह के तासुरात, उस तरह के तमाम अफ़आल जो एक माँ अपने बच्चों के लिए अंजाम देती है, उस तमाम जो है उस तरह के तासुरात जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात रखा करती थी। इसीलिए आपने कहा उम्मे अबीहा, एक मासूम कह रहे, कौन मासूम? कि जिसके एक एक लफ्ज़ का अल्लाह जो जिम्मेदार है, जिसके अल्लाह ने कहा कि लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक, वो नबी के लिए आगे बढ़ के फरमाया कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये रसूल तो लुत्फ़ करता ही नहीं, कलाम करता ही मगर ये कि बगैर वही इलाही के। यानी अगर ये उम्मे अबीहा कहा जा रहा है तो खुद बज़ात रसूल खुदा नहीं कह रहा, बल्कि वहाँ से वही हो रही है तो कहा जा रहा है। ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। उसके अलावा घर के अंदर आपकी जो शख्सियत थी, आप लोग बहरहाल मुतालिया करते रहते हैं, और अभी ताज़ा एक
ایام مولا کائنات سے گزر رہے ہیں ہم لوگ کہ مولا کائنات کا ایک رواج یہ رہا کرتا تھا کہ ہر روز رات میں ہر گھر پہ جاتے دستک دیتے پوچھتے کہ علی کی موجودگی میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. یہ روٹیوں جو منو من اٹھا کے اپنے کاندھے پہ لے جایا کرتے تھے کون بناتی تھی؟ یہ حضرت فاطمہ زہرا تھی. میں نے ایک رواج سنا تھا کہ جناب سیدہ کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے. میں افراد خانہ کو گنا تو تعجب ہوا کہ 5-6 افراد میں جناب سیدہ کے ہاتھوں میں گٹھے کیسے پڑے چکی چلانے کو. نہیں, پتہ چلا کہ مولا کائنات کا جو روال تھا اس روال کے اعتبار سے منو من آٹے کی روٹیاں بناتی جناب سیدہ, لہٰذا ہاتھ میں گٹھے پڑ جاتے تھے. یہ تو گھر کے اندر کا کردار ہے. اب گھر کے باہر کا کردار اگر دیکھنا چاہیں تو یہودی آئے کہ جو آج بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس حرم مبارک کو توڑا گیا ہے, انہدام کیا گیا ہے, یہ صرف اور صرف اسی بنا پہ کہ جہاں پر جناب سیدہ میدان میں آئی تھی. جب یہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی اللہ جو ہے جناب عیسیٰ, یہ مرکب بنا رہے تھے جناب عیسیٰ روح القدس اور جناب مریم, درحالی کہ ایسا نہیں تھا. وہاں رسول خدا کے لیے پھر حکم کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اپنے بیٹیوں کو لا, اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو لائیں گے, تو اپنے نفسوں کو اپنے نفسوں کو لائیں گے. ثم نبتہل فنزل لعنت اللہ الکاذبین. پھر کیا ہوگا, کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا جائے گا, لعنت کی جائے گی. تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ رسول خدا کو حکم آیا وَلَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. میں اسے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں نساءکم کی ضمیر جو ہے جو کم لگایا جاتا ہے, کم کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے, یا تو 3 افراد یا 3 سے زائد افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. لیکن مباہلہ کے میدان میں اگر آپ غور کریں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایک واحد ہے. وجہ کیا بنی, کہا کہ اس منزلت والی بیوی اس زمانے میں تھی ہی نہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نتیجہ نہیں تھا. دوسرا نتیجہ یہ کہ جناب سیدہ جب اپنے گھر میں تشریف فرما تھی, رسول خدا گھر میں کہا کہ اے بیٹی میں اپنے بدن میں کچھ ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ چادر لا کے اڑا دیا کہ پوری تفصیل آپ حضرات کی نگاہ میں میں پوری نہیں بیان کروں. وہاں پر جناب سیدہ سے کہا کہ بیٹی مجھے ایک مشکل آن پڑی ہے. کہا بابا کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو لے کر کے میں ان کے مقابلے میں جاؤں. تو آج لاکھ لوگ صدیقہ کہہ لیں, کچھ فرق پڑنے والا, لاکھ زمانہ کہہ لے کہ صدیقہ ہے صدیقہ نہیں. صدیقہ وہ ہوگی جو زبان رسول اللہ کی زبان کے ذریعے سے. سبحان اللہ سبحان. اور یہ وہ ذات ہے, میں جملہ عرض کر دوں کہ جناب سیدہ کی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے کلام خدا ہونا چاہیے, فرمان رسول اللہ ہونا چاہیے, تبھی جا کے کوئی فضائل بیان ہو سکے. بے شک, واہ واہ. خیر, تو جناب رسول خدا نے بولا کہ بیبی اے میری بیٹی مجھے مشکل آن پڑی. کہا بابا مشکل کشا کا در ہے, یا ہر کسی کی مشکل حل ہوتی ہے. تو جناب رسول خدا نے کہا کہ بیٹی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو لے جاؤں. کہا بابا میں ہوں. کہا وہ تمہیں جانتا ہوں کہ تم ہیں. اچھا یہ رسول خدا بھی جانتے ہیں, لیکن فضیلت جناب سیدہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. جناب سیدہ نے کہا کہ بابا میں ایک طرف سے آپ کی بیٹی بن کے چلوں گی, علی کی زوجہ بن کے چلوں گی, ایک طرف سے حسنین کی مادر بن کے چلوں گی. تو خیر یہ مذاق بن کے جب چلی ہیں میدان میں تو اس طرح چلی ہے, ترتیب بتاتی تاریخ کہ جناب رسول خدا آگے آگے گود میں امام حسین ہے, اگلی تھا میں امام حسن ہے, ان کی پیچھے جناب سیدہ ہے, ان کے فوراً پیچھے مولا کائنات ہے. یعنی جہاں جہاں نبوت کا قدم پڑ رہا ہے وہاں جناب سیدہ کا قدم پڑ رہا ہے, اور جہاں جہاں جناب سیدہ کا قدم ہے وہاں مولا کائنات کا قدم ہے. اب جب یہ قدم رکھا گیا ہے تو بتایا گیا ہے کہ قدم حضرت فاطمہ زہرا بھی آج تک کسی کو میسر نہیں ہوا. تو یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ جناب سیدہ نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ ہمارے قدم کا نشان نہیں چھوڑا. ہماری ماں بہنوں کو کہاں تک احتیاط کرنی چاہیے, غور و فکر. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر جب واپس ہوئے, پورا واقعہ بہرحال یہ ہے کہ پھر نجران نے کہہ دیا کہ ہم جزیہ دے دیں گے, ٹیکس دے دیں گے. واپس ہوئے تو واپس ہوتے وقت کی ترغیب کیا تھی؟ کہا کہ پہلے نبوت کے پیچھے چلا کر رہی تھی, اب جو ہے امامت کے پیچھے. یعنی فاطمہ زہرا کی پوری زندگی یا تو نبوت کی خدمت کرتے گزر گئی یا تو امامت کی زندگی کرتے. یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ بابرکت بی بی, وہ باعظمت بی بی,
کہ جس کے دروازے پر رسول اللہ تقریباً 9 سال لگاتار آ کر کے سلام کرتے رہے، اور جی کہہ کے مخاطب کر کے سلام کیا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اہل بیت النبوت کون ہیں، نبوت کے اہل خانہ کون ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بہرحال ان کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن اصل خانہ دار کون ہیں، اصل اہل بیت کون ہیں، یہ رسول خدا نے 9 گھروں کو چھوڑ کے اپنے اس دروازے پہ آتے تھے، اور اس دروازے پہ آ کے اپنی زندگی میں 9 مہینے لگاتار سلام کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میں جس دروازے پہ سلام کر رہا ہوں یہ ہے اہل بیت کا گھر۔ اور دنیا کے کیا سلوک کیا؟ بعد رسول اسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آ کر لکڑی لے کر جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اور حالی کی تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سیدہ اندر سے آواز دے رہی تھی کہ اس گھر میں جوانان جنت رہا کرتے ہیں، اس گھر میں علی ہیں، اس گھر میں فاطمہ زہرا ہے۔ یہ بحث ایک اپنی جگہ ہے کہ رسول خدا کی 3 بیٹیاں تھیں یا 4 بیٹیاں تھیں، لیکن اس بات کا تیقن ہے، اس بات کے متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جناب سید رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو امت مسلمہ کو ہوا کیا؟ ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ غدیر قوم میں کتنے افراد تھے؟ تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ حاجی تھے۔ اور رسول خدا کی شہادت کے سلسلے ملتا ہے کہ رسول خدا اواخر 10 ہجری یا اوائل 11 ہجری میں آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، اور جناب رسول خدا کے فوراً بعد 75 دن یا اس سے زیادہ 95 روز، اس سے زیادہ کا نہیں ملتا، جب آپ کے دروازے کو آگ لگائی جا رہی تھی تو یہ امت مسلمہ کا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا کہ جنہوں نے بختن ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، جنہوں نے محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، وہ کہاں گئے تھے؟ آخر وجہ کیا ہو گئی تھی؟ کہاں چلے گئے تھے لوگ؟ تو یہاں پر ایک مولا حسین کا جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ مولا حسین نے فرمایا کہ ان الناس عبید الدنیا، بے شک یہ انسان دنیا کا غلام ہے۔ اور یہ انسان کا دین اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان کے سامنے 2 راستے ہوں، ایک طرف دین ہو ایک طرف دنیا ہو، تو اب یہ انسان جو ہے کس چیز کو اختیار کرتا ہے؟ تو مولا حسین نے فرمایا کہ زیادہ تر افراد کیا کریں گے؟ دنیا کو اختیار کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین نے فرمایا کہ اس کے بعد جب 2 راستے آ جاتے ہیں تو اتنے کم افراد باقی رہ جاتے ہیں کہ ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ تو یہ مولا حسین کا قول، مولا حسین نے اس لیے فرمایا تھا کہ دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے کتنا 95 روز میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع خاموش ہو گیا، اور بنت رسول کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے اور دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ اور یقین جانیے جناب سیدہ ایک ایسی مظلومہ ہے کہ جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، یہاں تک کہ جب غسل و کفن کی باری آئی مولا علی بڑے اور غسل و کفن دینے لگے، جب غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر گریہ کرنے لگے۔ سلمان نے پوچھا آقا میں نے آپ کو 72 جنگیں لڑتے ہوئے دیکھا لیکن کبھی اس طرح سے گریہ فرماتے ہوئے نہیں دیکھا، آقا وجہ کیا؟ کہا کہ سلمان میری شہزادی کے کچھ ایسے درد بھی ہے، کچھ ایسے زخم بھی ہیں جو سوائے اسی کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اب جب غسل دے رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے میرا ہاتھ جیسے پسلیوں کے اوپر پہنچا تو ساری کی ساری پسلیاں شکستہ تھی، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا۔ ہار بابا یہ آدھی رات کو جنازہ اٹھایا گیا اور جب لے جایا جا رہا تھا تو مولا علی نے اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ سنی تو کیا دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کمسنی کے عالم میں ہے، سر پر ردا ہے، ماں کے جنازے میں پیشی ہونا چاہتی ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا بیٹا حسن جنازے کو ہیرو کو،
اور زینب کو پہلے گھر پہنچا دو. میں کہوں گا آقا علی آدھی رات کا مسئلہ ہے, آدھی رات ہے, سر پہ چادر ہے, بھائی ساتھ ہیں, بابا ساتھ ہیں, لیکن آئیے سب 61 ہجری میں مولا حسین کے بعد یہی زینب ہوگی. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام بیان پھرائی جائے گی, سر پہ چادر نہیں ہوگی, آواز دی جائے گی هذه زینب, هذه ام کلثوم, هذه ام لیلا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدایا تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. معبود ہمارے اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ اہدیت میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. معبود جتنے مومنین اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں دام درہم سکن کے ذریعے سے تمام کے دلی حاجات کو پوری فرما. معبود تمام کو اپنے حفظ امان میں فرما, تمام کو آفات سماوی و ارضی محفوظ فرما. دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات رہتے ہیں شیعان حیدر قرار ولایت سے مولا کائنات کے حامل ہے, تمام کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرما. معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار بیمار ہونے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہے ولایت مولا کائنات کے حامل ہے, تمام کو اپنے حفظ امان میں فرما. تمام کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں علم کے نور سے منور فرما. معبود منتقین خون حسینی امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے تمام کو اپنے حفظ امان میں فرما. معبود ہمارے تمام اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما. پرچم اسلام پرچم ایمان کو سربلند فرما. پرچم ظلم و ستم مسلم فرما. دشمنان دین اسلام دشمنان جنت البقیع کو نصف نابود فرما. معبود منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو انشاءاللہ امام زمانہ کے ناصروں میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, جنت البقیع کے انہدام اور تعمیر نو کے سلسلے میں جو احتجاجی پروگرام منعقد ہوا, آن لائن پروگرام بتاریخ 1 جون 2020 عیسوی 8 شوال 1441 ہجری بمقام حیدرآباد, اور اس پروگرام میں شامل ہونے والے شرکت کرنے والے تمام حضرات کا شکریہ بقیہ آرگنائزیشن کے صدر اور اس کے اراکین آپ حضرات کے خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں. والسلام علیکم.